السلام علیکم دوستو، میں ہوں نجم الثاقب اینڈ ویلکم بیک ٹو ایکسپلورنگ ود نجم۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو کسی بھی خطرے کے پیش نظر تحفظ فراہم کر سکیں۔ پر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس دنیا میں جہاں یہ تمام ممالک مل کے رہتے ہیں، اس دنیا کو بھی کسی تحفظ کی ضرورت ہے کہ اسپیس میں موجود اتنی بڑی بڑی چٹانیں کہیں زمین کا رخ نہ کر لیں، اور پھر ایسا نہ ہو جیسے آج سے کروڑوں سال پہلے ایک بڑی چٹان زمین پہ آ کے گری اور اس نے ڈائناسور اور بہت سے جاندار کا اس زمین سے خاتمہ کر دیا۔ تو اسی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں ناسا نے ایک ایکسپیریمنٹ کرا ہے کہ جو ہمیں اس اسپیس سے آنے والے ان خطرات سے تحفظ فراہم کر سکے، اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناسا کا یہ ایکسپیریمنٹ کتنا کامیاب ہے یا نہیں۔ اور ناسا نے اس پورے ڈیفنس سسٹم کو پلانیٹری ڈیفنس سسٹم کا نام دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ڈیفنس سسٹم کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ آج کی سائنس کے حساب سے ہماری کائنات کو وجود میں آئے تقریباً 13.5 بلین سال گزر چکے ہیں، پر ہماری زمین کی عمر 5 بلین سال ہے۔ مطلب اس کائنات کے وجود میں آنے کے 8 بلین سال بعد ہماری زمین کا وجود ہوا، اور پھر جب زمین وجود میں آئی تو یہاں پہ کسی جاندار کا وجود نہ تھا۔ پھر زمین پر ہزاروں سال کی بارش نے زمین کو پانی سے بھر دیا، اور اس کے بعد پانی میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا سے زمین پر جانور اور کیڑے مکوڑوں سے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر اسی طرح ڈائناسور بھی وجود میں آئے، اور پھر ڈائناسورز نے اس زمین پہ تقریباً 186 ملین سال راج کیا۔ پر کیا آپ جانتے ہیں ڈائناسورز کے خاتمے کی وجہ کیا بنی؟ یہ آسمان سے آنے والا 12 کلومیٹر بڑا ایک پتھر تھا جسے ہم شہاب ثاقب بھی کہہ سکتے ہیں، جو تقریباً 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین پر آ کر گرا۔ اس پتھر کے بارے میں آج کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ پتھر شمالی امریکہ کے ایک سمندر میں جا کر گرا جہاں آج میکسیکو شہر ہے، اور جب یہ پتھر زمین سے ٹکرایا تو اس کی شدت تقریباً ایک ایٹم بم کے پھٹنے سے 1 ارب گنا زیادہ تھی، اور اس اتنی بڑی شدت کے دھماکے نے زمین سے نہ صرف ڈائناسورز کا خاتمہ کر دیا بلکہ زمین پہ موجود 25 کلو گرام کے وزن سے زیادہ تمام جانداروں کا خاتمہ کر دیا۔ اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا اس کے آس پاس کے علاقے راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اڑنے والا ملبہ اتنی شدت سے اڑا کہ اس نے آس پاس کے علاقوں میں آگ کی بارش برسا دی، اور پھر اس سے اٹھنے والے دھوئیں اور راکھ نے ہمارے کرۂ زمین کو گھیر لیا، جس کے نتیجے میں سورج کی کرنوں کی زمین تک رسائی بند ہو گئی، یعنی کہ سورج کی روشنی زمین پہ پہنچنے سے پہلے ہی بلاک ہو گئی، جس کے سبب زمین تاریکی میں ڈوب گئی۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پودوں کے لیے دھوپ انتہائی ضروری ہے، اور اس طرح کوئی بھی پودا اپنی خوراک نہ بنا پایا، اور آہستہ آہستہ پودوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاندار جن کی خوراک پودے ہوا کرتے تھے پھر وہ بھی مرنا شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح جب سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پائی تو زمین کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح وہ جاندار بھی زمین سے ناپید ہونے لگے جن میں ٹھنڈے موسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ اور اتنے سخت ٹکراؤ کے بعد زمین میں تقریباً 11 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا، جس سے سونامی کی بڑی بڑی لہریں دنیا پر ٹوٹ پڑیں، اور اس طرح گویا زندگی کا زمین سے خاتمہ ہو گیا۔ تو یوں 12 کلومیٹر بڑے اس پتھر نے زمین پہ گویا قیامت برپا کر دی تھی، جس کے نتیجے میں زمین سے تقریباً زندگیوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ راکھ اور دھوئیں کے بادل زمین سے چھٹے ہیں تو پھر زمین نے ایک بار اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا، اور پھر اس طرح زمین پہ ایک نئی طرح سے زندگی کا آغاز ہو گیا، اور پھر اس طرح جو جاندار موسمیاتی تبدیلی کو برداشت کر سکے وہی سروائیو کر سکے، اور پھر زندگی کے معاملات آگے بڑھنے لگے۔ دوستو، ہمارے زمین کے ارد گرد تقریباً 10,000 سے زائد شہاب ثاقبوں کو دیکھا گیا ہے، جو یا تو ہماری زمین کے قریب سے گزر گئے یا پھر زمین کے راستے میں آنے سے پہلے ہی ان کا راستہ تبدیل ہو گیا۔ پر آج سے پہلے ہم اسپیس میں گھومتے ان ایسٹرائڈز کو دیکھ سکتے تھے، ان کی ڈائریکشن اور اسپیڈ کا جائزہ بھی لے سکتے تھے، اور اگر کوئی ایسٹرائڈ ہماری ارتھ کی طرف بڑھ رہا ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتانے کے قابل تھے کہ یہ کب، کہاں اور کتنی اسپیڈ میں زمین کے کس حصے میں جا کے ٹکرائے گا۔ اور آج سے پہلے اس سے زیادہ ہمارے پاس کسی چیز کا بھی اختیار نہیں تھا۔ لیکن اب زمانے کے ساتھ ساتھ جہاں سائنس اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے کہیں اور پلینٹ آباد کرنے کی بات ہو رہی ہو،
تو اب پہلی بار ناسا نے ہماری زمین کو ان ایسٹرائڈز سے بچانے کا میکینزم تیار کر لیا ہے، اور ناسا نے اس میکینزم کا پوری دنیا کو لائیو ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ اور دوستو، ناسا نے ایسا کیوں کرا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ زمین پہ ویسا ہی کچھ ہو جو آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا، اور جس چیز نے ڈائناسورز کا نام اور نشان اس زمین سے مٹا دیا۔ ناسا کے پاس فیوچر میں ارتھ کے قریب سے گزر جانے والے 26,115 ایسٹرائڈز کی لسٹ موجود ہے، اور ان میں سے 16,420 ایسٹرائڈ ایسے ہیں جن کا سائز 100 میٹر سے بھی چھوٹا ہے، اور 8,807 ایسے ہیں جو 1 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور 888 ایسے ہیں جن کا سائز 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو ان میں سے کوئی بھی ایسٹرائڈ ارتھ کی طرف نہیں آ رہا، لیکن فیوچر کا پتہ نہیں کہ کوئی ایسٹرائڈ اپنا راستہ بدل لے اور وہ زمین کی طرف بڑھنے لگے اور پھر زمین سے آ کے ٹکرا جائے۔ دوستو، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف 1 کلومیٹر بڑا پتھر ہی آسمان سے آ کر زمین سے ٹکرا جائے تو وہ اتنی انرجی پروڈیوس کرتا ہے کہ جو 1000 نیوکلیئر بم پھٹنے کے برابر ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہے کہ ایک ایٹم بم پھٹنے سے کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے، اور یہ تو 1000 ایٹم بم کے برابر ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو تو اس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ آپ اب بخوب ہی لگا سکتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں آنے والی قدرتی آفت پر تو کسی نہ کسی طریقے سے قابو پا سکتے ہیں، پر انسان اب تک خلا سے آنے والی قدرتی آفت کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام تھا، لیکن اب حال ہی میں ناسا نے ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا ہے جس سے اب ہم اسپیس سے آنے والے ایسٹرائڈز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ناسا نے ایک طرح سے اس پلینٹ کا پلانیٹری ڈیفنس سسٹم تیار کر لیا ہے جسے کائنیٹک امپیکٹر ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس ٹیکنیک کی مدد سے ارتھ کی طرف بڑھنے والے کسی بھی خلائی خطرے کو روکا جا سکتا ہے۔ اب یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے؟ دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ارتھ کے باہر گریوٹی اور ایٹماسفیرک پریشر نہ ہونے کی وجہ سے اسپیس میں آزاد گھومتے ہوئے آبجیکٹس کو کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو چیز زمین سے باہر جس پوزیشن میں ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ مثلاً کہ اگر کوئی آبجیکٹ 10 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے زمین کے گرد سفر کر رہا ہے تو وہ اسی اسپیڈ سے سفر کرتا رہے گا جب تک اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ تو دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کائنات کا وجود ایک عظیم دھماکے سے ہوا، تو اس دھماکے کے نتیجے میں ہماری خلا میں موجود بہت سی بڑی بڑی چٹانیں اور ایسٹرائڈز بہت تیز رفتار سے گھوم رہے ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہی خطرہ لگا رہتا ہے کہ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے کوئی بڑی چٹان زمین کا رخ نہ کر لے۔ تو اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ناسا سائنٹسٹ نے ایک آئیڈیا پیش کرا کہ کیوں نہ کسی بھی ایسٹرائڈ کو زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسپیس پراپس کے ذریعے اسپیس میں تباہ کر دیا جائے، یا پھر اس آنے والی چٹان کا راستہ تبدیل کرا جا سکے۔ اور ان کے پلان کے مطابق اس قسم کے کئی اسپیس پراپس زمین کے ایٹماسفیئر کے گرد چکر لگائیں گے، اور جیسے ہی ناسا کو کوئی بڑا ایسٹرائڈ زمین کی طرف بڑھتا دکھائی دے گا تو ان اسپیس پراپس کو ایک خاص اینگل میں جا کے اس ایسٹرائڈ کو ہٹ کرنا ہوگا جس سے وہ اپنا راستہ تبدیل کر سکے۔ تو پھر اس تھیوری کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ناسا نے ایک ایکسپیریمنٹ کا فیصلہ کرا کہ ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اس مشن کو ناسا نے ڈارٹ یعنی ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ کا نام دیا۔ 23 نومبر 2021 کو $325 ملین کی لاگت سے بنایا گیا ڈارٹ اسپیس کرافٹ اسپیس ایکس فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے جو وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا، اور اس ڈارٹ سسٹم میں بھی بہت جدید ٹیکنالوجی استعمال کری گئی ہے جو ناسا کو لائیو اسپیس سے کنیکٹ کر سکے، اور پھر یہ ڈارٹ اپنی لانچنگ کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ارتھ کے آربٹ میں آ چکا تھا۔ اب ناسا کو یہاں ایسے ایسٹرائڈ کی ضرورت تھی جو زمین کے قریب سے گزر رہا ہو اور پھر وہ اس پراپ کو اس سے ٹکرا سکے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے پلینٹ سے تقریباً 1 کروڑ کلومیٹر دور 170 میٹر بڑا ڈائمورفس کی موجودگی کو آبزرو کیا گیا، جو اپنے سے 5 ٹائم بڑے ایک پلینٹ کو آربٹ کرتا ہوا اس کا ایک چھوٹا سا مون ہے۔ پر چھوٹا تو یہ صرف ہمارے چاند کے مقابلے میں ہے، پر اصل میں اس کا وزن قریب 500 کروڑ کلو گرامز ہے، اور اس طرح اس کی ہائٹ، ماس اور زمین سے اس کا ڈسٹینس دیکھتے ہوئے ناسا کو یہ اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک دم پرفیکٹ ایسٹرائڈ لگا۔ پر اب دیکھا جائے تو دوسری طرف ڈارٹ کا وزن صرف 579 کلو گرامز ہے، یعنی اس کا ماس ڈائمورفس کے مقابلے میں 0.00001% ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔
پر جب بات ہو رہی ہو اسپیس فزکس کی تو اوپر اسپیس میں وزن سے زیادہ اسپیڈ میٹر کرتی ہے۔ پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ناسا سائنٹسٹ نے کیلکولیشنز کی مدد سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ڈارٹ کو 23,000 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے ہٹ کیا گیا تو ڈائمورفس کی ڈائریکشن میں 1% بدلاؤ آ سکتا ہے۔ تو یہ تمام کیلکولیشنز کرنے کے بعد ڈارٹ کی ڈائریکشن زمین کے ایٹماسفیئر سے نکال کر اس ڈائمورفس کی طرف کر دی گئی۔ تو اس طرح کئی مہینوں کے سفر کے بعد 26 سپٹمبر 2022 کو جب اس سے ٹکراؤ میں صرف چند گھنٹے بچے تھے، ڈارٹ پہ لگے کیمرہ کی مدد سے اس دھماکے کی فوٹیج کو لائیو کر دیا جسے پوری دنیا نے دیکھا۔ جس طرح فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 23,000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے سفر کرتا ہوا ڈارٹ پہلے اس چھوٹے پلینٹ کو کراس کرتا ہے جس کے گرد یہ ایسٹرائیڈ چکر لگا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا آگے بڑھتا ہوا تقریباً 2 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ایک چٹان سے جا لگتا ہے۔ یہ ڈارٹ سے ریسیو ہونے والے ڈائمورفس کی آخری فوٹیج ہے۔ اس کے بعد ناسا کا ڈارٹ سے کنیکشن ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ کولیجن اور ایکسپیریمنٹ تمام ناسا سائنٹسٹ کے لیے بہت خوشی کا لمحہ تھا، کیونکہ ناسا اس دنیا کی تاریخ میں پہلی بار پلانیٹری ڈیفنس سسٹم کا کامیاب تجربہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ویسے تو ناسا کے اس ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ 1-2 ہفتے میں آئے گا کہ واقعی ایک اسپیس کرافٹ اپنی اسپیڈ کی وجہ سے اپنے سے 1 کروڑ گنا وزنی ایسٹرائیڈ کی ڈائریکشن تبدیل کرنے میں کامیاب بھی ہوا یا نہیں۔ پر سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ڈارٹ اس چٹان سے ٹکرانے کے بعد تو چکنا چور ہو چکا ہوگا، جبکہ ڈائمورفس اپنے آربٹ سے ہٹ کر ایک نئے راستے کی طرف چل پڑا ہوگا، جس طرح ہم اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ پر دوستو یہاں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ایسٹرائیڈ تھا جو تقریباً 170 میٹر بڑا تھا، پر اسپیس میں تو کلومیٹرز کے حساب سے آبجیکٹس گھوم رہے ہیں۔ تو کیا ایسٹرائیڈز کو تباہ کرنے کا یہ فارمولا ان بڑی چٹانوں پر بھی اثر انداز ہوگا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کو سن کے شاید حیرانی ہو کہ دنیا پہ ملنے والا ایسٹرائیڈ کا سب سے بڑا نشان وریڈ فورڈ امپیکٹ کریٹر 300 کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا جو ایسٹرائیڈ 300 کلومیٹر بڑا نشان بنا سکتا ہے، کیا ہم اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور ناسا کا یہ ڈیفنس سسٹم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس زمین پر فیوچر میں پھر ویسے ہی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس کی وجہ سے ڈائناسور اور دوسرے جانداروں کا زمین سے خاتمہ ہوا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ پلانیٹری ڈیفنس سسٹم کس حد تک ہماری زمین کی حفاظت کر سکے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کریے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔